مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ نیت ہرگز نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا. سامعین و ناظرین، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کے لیے کجاوے نہ کسو، یعنی مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف اور مسجد اقصی شریف. ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے لیے کجاوے کسو، اس کے علاوہ سفر کے لیے کجاوے نہ کسو. بعض جاہل اس روایت کو بیان کر کے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نیت کر کے مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مدینہ شریف جانا ہو تو وہ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے کی نیت کرے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ شریف جانا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی نیت سے ان کے مزارات پر جانا یہ جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں کے اس استدلال کے رد میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر ہر خاص و عام پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ یہ جو مطلب لوگ اخذ کرتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کو ناجائز کہتے ہیں، ان کا استدلال بالکل لغو اور باطل ہے. یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، انہی حضرات کا ایک بڑا مستند اور معتبر فتاوی ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 447 ہے. اسی حدیث پاک کے تحت ان کے ایک بہت بڑے عالم عبد الجبار عمر پوری وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری سے انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں. کہتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، یعنی بعض محققین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کے سوا 3 مسجدوں کے کسی کی طرف سفر کرنا جائز نہیں. کہتے ہیں اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ کسی مقام کی طرف خواہ وہ مسجد ہو یا غیر مسجد سفر کرنا سوا 3 مسجدوں کے جائز نہیں. کہتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی سفر کرنا کسی نیت سے جائز نہیں ہے. اور دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوم یہ کہ کسی مسجد کی طرف سوائے 3 مسجدوں کے سفر کرنا جائز نہیں. آگے لکھتے ہیں کہ پہلا معنی تو صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ تجارت و طلب علم اور صلہ رحمی کے لیے بھی سفر نہ کیا جائے. پس معنی دوم صحیح ہوئے. زیادہ تر مناسب معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ ادائے نماز کے لیے کسی مسجد کی طرف سوائے 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست نہیں. پس جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت یا اولیاء و صالحین کی زیارت قبور کے لیے سفر کرنا منع کرتے ہیں ان کا قول اس سے باطل ہے. تو امام ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے عبد الجبار عمر پوری غیر مقلدین اہل حدیث حضرات ان کے بہت بڑے مقتدا اور پیشوا، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس روایت کو بیان کر کے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز ہے، کہتے ہیں ان کا قول بالکل باطل ہے. تو یہ ان کے اپنے گھر سے میں نے ایک گواہی آپ کے سامنے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے پیش کی، جس میں امام ابن حجر عسقلانی آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ اس حدیث پاک کو بیان کر کے یہ معنی اخذ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے مدینہ طیبہ جانا یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں کے مزارات کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ ان کا قول بالکل باطل ہے.